آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے پیر خانے میں شرک پور شریف میں جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں نے مجھے موضوع دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے چند مسائل۔ اگرچہ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لازمی ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل اور سب سے اکرم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت علی شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اکرم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، بناوٹی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں بھی افضل اور اکرم ہے، یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آپ سب سے بلند اور بالا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہمارا ہے یہ قرآن کی کن آیتوں سے ثابت ہے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کچھ لوگوں نے آپس میں کہا کہ ابو بکر صدیق نے بلال کو بڑا مہنگا خریدا ہے،
ایک اپنا غلام دیا ہے اور 7,000 درہم دیے ہیں۔ انہوں نے بلال کے سلسلے میں جو اتنا مال خرچ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو اتقا ہے نا، اتقا صدیق اکبر، ان کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ جو اپنا مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور بلال حبشی کے خریدنے کے سلسلے میں جو انہوں نے مال دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی تزکیے کا اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تمہارا جو یہ گمان ہے، تم جو آپس میں یہ باتیں کرتے ہو کہ ابو بکر صدیق پر بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہے، تو سن لو ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہے، بلکہ انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرنے کے سلسلے میں جو بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے، تو اس مال خرچ کرنے سے ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے پروردگار کی رضامندی ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ان کا مقصد سوائے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے اور رضامندی کے حصول کے اور کچھ نہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جب ان کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو تو ان قریب اللہ راضی ہوگا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ان کا مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، تو یہ اللہ کو راضی کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ ان کو راضی کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات میں نے کرنی ہے وہ ذرا توجہ سے سنو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اتقا فرمایا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا صدیق اکبر کو فرمایا ہے، اور اتقا کے معنی ہے بہت زیادہ متقی پرہیزگار۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ صدیق اکبر اتقا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتقا فرمایا ہے۔ اب دوسری آیت پڑھیے، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، بے شک تم میں زیادہ مکرم و معظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں اتقا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملاؤ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اتقا فرمایا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم کے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابیوں، تم میں جو اتقا ہے
وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم و معظم ہے، تو دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم و معظم وہ ہے جو اتقا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود صدیق اکبر کو اتقا فرمایا، لہذا صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ میں اکرم ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہوا۔ اور سنیے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق بنے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی بنے، اور ان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ آج کوئی کتنا بھی شور مچائے کہ وہ خلیفہ نہیں ہیں، وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ خلیفہ برحق نہیں تھے، اس کے شور کو کون سنتا ہے؟ 1350 سال بعد کوئی شور مچائے تو اس کے شور کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور اس وقت اصول یہ تھا کہ جو بھی خلیفہ بنے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت یہ بھی اصول اور طریقہ تھا کہ خلیفہ وقتی 5 وقت نماز پڑھایا کرتا تھا اور جمعے کا خطبہ بھی وہی دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دیتے تھے، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق نے 2.25 سال خلافت کے فرائض انجام دیے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے فرائض انجام دیے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کے فرائض انجام دیے۔ تو 12 اور 10 22 اور 2.25 24 برس تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان خلفائے ثلاثہ کا ساتھ دیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ ہر طرح مخلصانہ تعاون کیا، کسی وقت بھی ان تینوں خلفاء کے خلاف انہوں نے آواز بلند نہیں کی، اور کسی مقام پر بھی انہوں نے اپنا حق نہیں جتایا کہ میرا حق تھا اور انہوں نے غصب کر لیا ہے، معاذ اللہ۔ کسی مقام پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، یزید تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی، تو امام نے انکار کر دیا کہ تو مسلمانوں کا امام اور امیر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ حضرت امام حسین نے انکار کر دیا اور اس پر ڈٹ گئے، اور ایسا ڈٹے کہ کربلا کے میدان میں اپنا خاندان شہید کروا دیا، مگر قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ذرا سوچو کہ حضرت امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک یزید مستحق امامت نہیں تھا، تو اگر حضرت علی کے نزدیک بھی یہ تینوں حضرات مستحق امامت اور خلافت نہ ہوتے
تو حضرت علی کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کر، کیونکہ وہ کسی سے دبنے والے نہیں تھے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ شیر خدا تھے، وہ اسد اللہ الغالب تھے۔ تو ان کا ان تینوں خلفاء کی بیعت کرنا، ان کے پیچھے 24 برس تک نمازیں پڑھنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ تینوں خلفاء برحق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اگر ان کے نزدیک یہ تینوں خلفاء برحق نہ ہوتے تو وہ کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، کبھی ان کی اقتداء نہ کرتے۔ تو حضرت علی کا ان تینوں کی مخالفت نہ کرنا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، اور امام حسین کا یزید کی بیعت نہ کرنا یزید کے نااہل ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے نزدیک یہ تینوں خلفاء اسی ترتیب کے ساتھ خلیفہ برحق ہیں۔ ان تینوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ برحق۔ ایک بات اور سنو، یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ سنو، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ ویسے تو بنی امیہ کے جتنے حضرات ہیں ان کو بھی خلفاء کہا جاتا ہے، بنو عباس کے ان کو بھی خلفاء کہا جاتا ہے، خلفاء بنی امیہ، خلفاء بنی عباس۔ تو یہ جو خلیفے کا لفظ ہے یہ لفظ ہے اصطلاحی، لغوی معنی کے لحاظ سے کہ ایک کے بعد آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ خلیفہ بنا ہے خلف سے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو، یعنی جانے والے کے بعد جو دوسرا آتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم نے جو فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، تو اس خلافت سے مراد ہے خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، یعنی جو نبی کریم کے طریقے پر ہو، نبی کریم کے بالکل قدم پہ قدم ہو، اس خلافت کا نام ہے خلافت راشدہ۔ تو حضور نے فرمایا اس کی مدت 30 برس کی، اس کی مدت 30 برس۔ اسی واسطے سنو غور سے ذرا، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت۔ نقطہ ہے بڑا عجیب، حضور نے خلفاء فرمایا اور خلفاء جمع ہے خلیفے کی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم پر اپنی سنت بھی لازم کرتا ہوں اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم کرتا ہوں۔ راشدین بھی جمع کا صیغہ ہے جو راشد کی جمع ہے، تو سرکار نے خلفاء راشدین کی سنت اپنی سنت کی طرح ہم پر لازم کی۔ تو سرکار کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ خلیفہ ایک نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے، خلفاء جو راشدین خلفاء ہیں۔ ایک طرف تو فرمایا خلفاء راشدین کی ہوں گے، ان کی سنت تم پر میری سنت کی طرح لازم ہے، اور دوسری طرف فرمایا خلفاء راشدین کی مدت 30 برس ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت 30 برس ہے، اس کے بعد بادشاہی ہو جائے گی۔ تو آپ ذرا غور کرو،
اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پہلے خلیفہ ہوتے تو بتاؤ حضرت علی کی عمر شریف کتنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کون سی ہجری میں وصال فرمایا ہے؟ یہ تو یاد ہونا چاہیے نا ہمیں. بولو بتاؤ کب وصال فرمایا انہوں نے؟ 40 ہجری میں. حضرت علی شیر خدا نے 40 ہجری میں وصال فرمایا. کیا مطلب کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 30 برس تک وہ حیات رہے اور انہوں نے سرکار کے وصال کے 30 سال بعد وصال فرمایا. کیونکہ 10 سال حضور نے مدینہ طیبہ میں گزارے، ہجرت فرما کر 10 سال تو وہ گزر گئے نا، تو 30 سال یعنی 40 ہجری میں حضرت علی نے انتقال فرمایا. تو اگر حضرت علی ہی خلیفہ ہوتے تو ان کی عمر شریف حضور کے وصال کے بعد 30 برس تک تھی، اور ادھر خلافت کی مدت بھی 30 برس ہی ہے. تو اگر وہ پہلے خلیفہ ہوتے تو انہوں نے 30 برس تک زندہ رہنا تھا، تو پھر تو ایک ہی خلیفہ ہوتا، اور نبی کریم نے تو جمع کا صیغہ فرمایا. تو آپ حضرات سمجھے، آپ ذرا غور کریں گے تو پھر آپ پر یہ مسئلہ واضح ہوگا. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت. تو خلفاء بھی جمع، راشدین بھی جمع، اور عربی میں جمع کم از کم 3 پر آتی ہے، زیادہ جتنے پر بھی ہو. تو نبی کریم کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ نبی کریم کے خلفاء راشدین زیادہ ہوں، 3 سے زیادہ ہوں. اور دوسری طرف سرکار نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال ہے. تو اگر حضرت علی پہلے خلیفہ بنتے تو وہ حضور کے وصال کے بعد 30 برس تک ظاہری حیات میں رہے، اور 30 برس ہی خلافت کی مدت ہے. تو اگر وہ خلیفہ بنتے تو پھر تو ایک ہی خلیفہ ہوتا اور خلافت کی مدت ختم ہو جاتی اس پر. اور نبی کریم نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے، تو قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو اسی ترتیب سے خلیفے بنے. جس کا پہلے وصال تھا وہ پہلے خلیفہ بنا، جس کا بعد میں تھا وہ بعد میں بنا، جس کا اس کے بعد میں وصال تھا وہ اس کے بعد بنا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت 2.25 سال تھی. ان خلفاء میں سب سے پہلے انہوں نے انتقال کرنا تھا تو پہلے خلیفہ بھی وہی بنے. ان کے بعد حضرت عمر کا وصال تھا تو ان کے بعد وہ بنے، اور ان کے بعد حضرت عثمان کا وصال تھا وہ بنے، ان کے بعد حضرت علی کا. تو یعنی جس طرح ان کی عمر کا اور وصال کا لحاظ تھا اسی ترتیب سے وہ خلیفہ بنے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ علم کی دلیل ہے. چنانچہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھی. پہلا پتھر سرکار نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا ابو بکر صدیق تم آؤ، میرے پتھر کے ساتھ تم رکھو. دوسرا پتھر انہوں نے لگایا، فرمایا عمر فاروق تم آؤ، تیسرا پتھر تم رکھو، ان سے رکھوایا. چوتھا حضرت عثمان غنی سے رکھوایا. پانچواں حضرت علی شیر خدا سے رکھوایا. تو پہلے تو خود پتھر رکھا، پھر حضرت ابو بکر سے، پھر حضرت عمر سے، پھر حضرت عثمان سے، پھر حضرت علی سے جو پتھر رکھوائے، بنیاد رکھی. صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ جو سرکار نے ترتیب سے پتھر لگوائے یہ خلافت کی ترتیب ہو رہی کہ ان کی خلافت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہو. تو سنو، اب میں قرآن کریم سے
یہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محض قیاس آرائیاں ہیں یا حدیثیں ہیں، اور آج کل بہت سی ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کو مانتے نہیں، حالانکہ ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد غوث سمدانی شیر یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے تو اسی منہ سے حدیث سنی ہے جس منہ سے قرآن سنا ہے، اسی منہ سے ہم نے حدیث سنی ہے جس منہ سے قرآن سنا ہے۔ تو ہمارے نزدیک اللہ کا فرمان بھی برحق، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی حق۔ ہمارے واسطے دونوں کلاموں کی تاثیر اور برکت ایک ہے، اور دونوں کلاموں کی تعمیل ضروری اور لازم۔ یہاں ایک بات میں اپنی طرف سے عرض کروں، یہ بات بڑی خاص بات ہے، مجمع عام میں کرنے والی نہیں، مگر میں کر دیتا ہوں۔ بتاؤ میرے پیر بھائیوں، شرک پور شریف کے رہنے والوں، حضرت ثانی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال خلافت کے فرائض انجام دیے؟ 30 سال۔ یہ بڑی خاص بات۔ ثانی صاحب قبلہ نے 30 سال خلافت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ تو سنو، حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمونہ تھی، اور حضرت ثانی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی خلفائے راشدین کی زندگی کا نمونہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو جس طرح حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 برس تک رہے گی، ادھر بھی 30 برس تک خلافت راشدہ ہوئی۔ حضرت ثانی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں کو اس قدر اطمینان حاصل ہوا، فیض حاصل ہوا کہ حضرت میاں صاحب کے وصال سے جو ان کو صدمہ پہنچا تھا، ثانی صاحب قبلہ نے اس صدمے کو دور کر کے لوگوں کی دلجوئی کی، تسلی اور تشفی کی، اور حضرت میاں صاحب کے مشن کو بالکل قائم رکھا۔ تو خیر، یہ ضمناً بات آ گئی۔ یہ بات عام مجمع میں کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ اس قسم کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بعض لوگ جن کا ذہن الٹا ہوتا ہے، جن کی منفی سوچ ہوتی ہے، وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ آئیے اب میں قرآن کریم سے یہ مسئلہ عرض کروں۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ سورہ نور نکال لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعد اللہ، وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ادھر میری طرف دھیان کرو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ منکم میں کم جو ہے یہ ضمیر خطاب ہے، اور مخاطب کون ہے جب یہ آیت اتری تھی؟ نبی کریم کے اصحاب۔ نبی کریم کے اصحاب کو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابیوں، اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے۔ تم میں سے کن سے وعدہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی
کر چکے ہیں، کیونکہ آمنو بھی ماضی کا صیغہ اور عاملو بھی ماضی کا صیغہ، اور بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، تو ماننا پڑے گا تھی۔ تو اس آیت کے اترنے سے وہ لوگ ایمان بھی لا چکے تھے، نیک عمل بھی کر چکے تھے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ دیکھو وعدہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے وعدہ کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ان لوگوں سے جو اے میرے نبی کے صحابیوں تم میں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ کیا وعدہ کر لیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملک میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ جب اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا تو ان کی خلافت کے زمانے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا خلیفہ بنانے کا، ان کی خلافت کے زمانے میں اس دین کو بڑی مضبوطی اور بڑا استحکام حاصل ہوگا، جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ ہے دین اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ایک نشانی تو یہ بتائی کہ جن کے ساتھ اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان کی خلافت کے زمانے میں دین کو بڑا استحکام اور بڑی مضبوطی حاصل ہوگی۔ دوسرا کیا ہوگا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ مسلمانوں، اب جو تمہیں کافروں سے ڈر رہتا ہے کہ کافروں کی کثرت ہے، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، ان کی قوت و شوکت زیادہ ہے، اب جو تم کافروں سے ڈرتے رہتے ہو، جب ان کی خلافت کا زمانہ آئے گا تو تمہارا یہ ڈر امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ کوئی ڈر خوف نہیں رہے گا، بلکہ ملک میں ایسا امن ہوگا، ایسی سلامتی ہوگی کہ کوئی مسلمان کسی کافر سے نہیں ڈرے گا۔ اچھا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے اور نیک عمل کر چکے ہیں۔ کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ خلیفہ بنانے۔ تو پہلی بات یہ بتاؤ، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا وہی خلیفہ بنے یا کوئی دوسرا بن گیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا حضرت علی سے اور بن گئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو اب دو باتیں کہنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، جو یہ عقیدہ رکھے گا اس کا ایمان بھی جائے گا، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا حضرت علی کے ساتھ اور بن گئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو دو باتیں کہنی پڑیں گی۔ یا تو یہ کہو کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، یا یہ کہو کہ ان تینوں نے اللہ کو وعدہ پورا نہیں کرنے دیا، زبردستی خلیفہ بن گئے اور اللہ کی چلنے نہیں دی، اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنے نہیں دیا۔ دونوں صورتوں میں ایمان جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا خلیفہ بنانے کا،
اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق انہی کو خلیفہ بنایا اور وہ خلیفہ بنے اور ان کی خلافت کے زمانے میں دین اسلام کو بڑی مضبوطی حاصل ہوئی، دین کو استحکام حاصل ہوا، اور مسلمان جو پہلے کافروں سے ڈرتے رہتے تھے ان کا ڈر جو تھا، خوف جو تھا، وہ امن اور سلامتی سے تبدیل ہو ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، انہی کے ساتھ اللہ نے اسی ترتیب سے وعدہ کیا تھا، جس ترتیب سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا، اور اللہ کے وعدے کے مطابق یہ اسی ترتیب سے خلیفہ بنے۔ اور سنو، اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ بس صرف یہ ایک دلیل ہے ان کے پاس، یہ لیے پھرتے من کنت مولا فعلی مولا، کہ حضور نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ یہ اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت ثابت کرتے ہیں۔ میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، اصل میں پہلے ہم لوگ بعد میں ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، کیونکہ عام لوگ اس قسم کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو ہم لوگ یہ باتیں نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے خلاف پوری طرح تیار ہو کر میدان میں آ چکے ہیں، اور ہم پر الزام اور ہم پر بہتان اور طرح طرح کی باتیں کر کے یہاں تک کہ خلفائے راشدین کو بھی غاصب اور ظالم وغیرہ کہنے لگ گئے، تو اب ہم بھی مجبور ہو گئے کہ اصل حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں۔ سنو، بڑے غور سے سنو، میں کہتا ہوں کہ بہت سے دوستوں نے یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ملک یمن فتح ہو چکا تھا، ملک یمن فتح ہو چکا۔ جب ملک یمن فتح ہوا تو ملک یمن کا جو مال غنیمت تھا وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ پورا ملک فتح ہو گیا تھا۔ تو وہ مال غنیمت لینے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو بھیجا۔ وہ جو صحابہ گئے مال غنیمت لینے کے لیے، ان صحابہ کا امیر بنایا حضور نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے نا، ایک کمیٹی بنائی کہ جاؤ ملک یمن کا سارا مال غنیمت لے آؤ، اور اس کمیٹی کا حضور نے حضرت علی کو امیر بنا دیا۔ جب یہ لوگ وہاں گئے تو حضرت علی نے ایک ایسا کام کیا جو شرعاً جائز تھا، مگر وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک فتح ہوا تھا، نئے نئے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو بہت برا سمجھا۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ وہ بات کون سی تھی، تو اگر بات میں نے نہ کی پوری طرح تو آپ کے ذہن میں خلجان رہ جائے، تو میں اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ مال غنیمت میں جو لونڈیاں تھیں اور غلام تھے، حضرت علی شیر خدا نے ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو اپنی صحبت سے مشرف فرمایا۔ اب سمجھ گئے ہو؟ ملک یمن کے مال غنیمت میں جو لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں، غلام تھے، حضرت علی نے ایک لونڈی کو اپنی صحبت سے مشرف فرمایا۔ ان لوگوں نے، یمن کے رہنے والوں نے اس بات کو بہت برا منایا کہ ان مسلمانوں نے ہمارا ملک فتح کر لیا ہے، ہماری عورتیں اور ہمارے مرد ان کے ہاتھ میں ہیں، تو انہوں نے ایسی بات کی ہے۔
تو جب انہوں نے یہ کام کیا، کام شرعاً جائز تھا، کیونکہ جب کوئی مسلمان کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے تو جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین کا ہوتا ہے، تو امیر اس مال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے، لونڈیاں بھی، غلام بھی، دوسرا مال بھی۔ بہر صورت لوگوں نے اس فعل کو بہت برا سمجھا، اور جو امیر لشکر تھے حضرت خالد ابن ولید، ان سے یہ شکایت کی کہ حضرت علی نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے، تو آپ اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، ابھی حج کا زمانہ آ رہا ہے، تم لوگ بھی حج کرنے جا رہے ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے مدینہ منورہ سے، تو میرے بجائے نبی کریم کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرمائیں اس فیصلے پر عمل کر۔ تو یمن کے باشندے حج کرنے آئے اور ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم حضور کی خدمت میں یہ شکایت کریں کہ حضرت علی نے ایسا کیا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حج کے دوران ان کو حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملا۔ حضور نے جب حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں کی طرف چلے گئے، کیونکہ اس وقت حج کے بعد مدینے شریف جانے کا تو مسئلہ نہیں تھا نا، کیونکہ حضور ظاہری حیات میں تھے۔ اب ہم لوگ تو حج کرنے کے بعد حضور کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت تو جتنے لوگ حج کرنے آئے تھے انہوں نے روضہ کیا، خود سرکار کی زیارت کی تھی، خود سرکار کی زیارت کی، سرکار کے ساتھ حج کیا تھا۔ تو لوگ حج کے بعد اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ لوگ تھے جو مدینہ شریف کے تھے یا جو ملک یمن کے تھے، کیوں کہ مکے سے جب آتے تھے نا تو دونوں کا راستہ شروع میں ایک تھا، یمن والوں کا راستہ بھی وہی تھا، مدینے والوں کا راستہ بھی وہی تھا۔ ہاں، راستے میں ایک ایسی جگہ آتی تھی جہاں سے یمن والوں کا راستہ الگ ہو جاتا تھا، مدینے والوں کا راستہ الگ ہو جاتا۔ تو یہ جو یمن والے تھے ان کو حج کے دوران اور سفر میں بھی اپنی شکایت پیش کرنے کا موقع نہ ملا۔ جہاں سے ان کے راستے الگ الگ ہوتے تھے وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، اس جگہ کا نام ہے غدیر خم۔ خم نام ہے گاؤں کا اور غدیر کہتے ہیں تالاب کو۔ تو وہاں ایک گاؤں تھا خم اور باہر اس کے تالاب تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہاں ٹھہر جاؤ کیونکہ یہاں پانی ہے، وضو وغیرہ کرنے میں آسانی رہے۔ ادھر میری طرف آپ بالکل دھیان رکھیں، مسئلہ میں نے بڑا نازک چھیڑ دیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے موقع پر ٹھہرے تو اب یمن والوں کو اپنی بات کرنے کا موقع مل گیا اور وہاں سے ان کا راستہ بھی جدا ہوتا تھا۔ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر حضور سے اجازت مانگ کر گفتگو کی جیسے تقریر کرتے۔ اس تقریر میں انہوں نے حضرت علی کے خلاف باتیں کی اور حضرت علی کی شکایت۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، پھر تیسرے صاحب کھڑے ہو گئے، یعنی حضرت علی کے خلاف وہ تقریریں کرنے لگ گئے اور حضرت علی کی شکایتیں کرنے لگ گئے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ ان کے انداز سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کے دل میں حضرت علی کی نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اگر اس نفرت کو ختم نہ کیا گیا تو وہ نفرت ان کے ذہنوں میں پرورش پاتی رہے گی اور وہ ایک دن
دشمنی اور عداوت کی صورت اختیار کر لے۔ جب حضور نے ان کی تقریریں سنی، حضرت علی کے خلاف اور شکایتیں سنی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو، فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ پھر حضور نے دعا فرمائی، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت اور دشمنی رکھے تو بھی اس سے عداوت اور دشمنی رکھ۔ یہ ہے واقعہ۔ نبی کریم نے وہ ملک یمن کے لوگ جو تھے جن کے دلوں میں حضرت علی کی نفرت پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے حضرت علی کے خلاف شکایتیں کی تھی، ان کے دلوں سے وہ نفرت دور کرنے کے واسطے اور ان کو یہ بتانے کے واسطے کہ علی کی محبت میری محبت ہے، علی سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، اور علی سے نفرت اور عداوت گویا مجھ سے نفرت اور عداوت کے مترادف۔ اچھا، اسی واسطے بعد میں دعا کی کہ یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ ہے اصل واقعہ، جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا۔ اب میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ دیکھو، خلافت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، جانشینی کا مسئلہ تھا۔ تو حضور نے حج کے موقع پر خطبہ دیا جو حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت سب لوگ وہاں موجود تھے، تو اگر حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو وہاں کرتے، حج کے خطبے میں، اور بڑی سیدھی سی بات تھی کہ کہتے بھئی میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، قصہ ختم ہو جاتا۔ سب ملکوں کے لوگ، سب علاقوں کے لوگ اپنے کانوں سے سن لیتے اور سب حضرت علی کو خلیفہ مان لیتے، کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا۔ تو ذرا سوچو، حضور نے وہاں تو اعلان نہیں فرمایا، یہ غدیر خم کے موقع پر کیوں اعلان کیا، جبکہ دوسرے ملکوں کے لوگ اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں چلے گئے تھے؟ یہ تو وہاں اعلان کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں اس لیے اعلان کیا کہ یمن کے لوگوں نے حضرت علی کے خلاف شکایتیں کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شکایتوں کو دور کرنے اور ان کو جواب دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ تو مولا کا معنی خلیفہ دنیا کی کسی لغت میں نہیں آتا۔ چنانچہ میں آیتیں پڑھتا ہوں ایک دو، ان کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ آپ لوگ دعا مانگتے ہیں، دعا میں ایک آیت پڑھتے ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ یہ کس کو کہتے ہو؟ اللہ کو۔ انت مولا نا، مولا مضاف ہے، نا ضمیر جمع متکلم مضاف الیہ ہے، معنی یہ ہوگا انت مولا نا، تو ہمارا مولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولو ہمارا مولا ہے۔ اگر مولا کے معنی خلیفے کے کیے جائیں تو پھر مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ ہم سب کا خلیفہ ہے۔ اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہوں تو پھر بولو اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ خلیفہ۔ تو اللہ خلیفہ ہے ہمارا ہے، اور خلیفہ تو اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آئے۔ تو مولا کے معنی دوست کے ہیں، مددگار کے ہیں، مقرب کے ہیں،
تو حضور نے بھی فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی بھی خلیفہ ہیں. اگر خلیفے کا معنی کیا جائے تو پھر نبی کریم بھی خلیفہ بنتے. من کنت مولا، مولا کے معنی اگر ہوں خلیفے، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی بھی خلیفہ ہے. تو بولو حضور خلیفہ ہے یا حضور کے آگے خلیفہ ہے؟ حضور تو اصل ہے. تو اگر مولا کا معنی خلیفہ کیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی بھی خلیفہ ہیں. تو پھر پہلا خلیفہ حضور ہوں گے، دوسرے خلیفے پھر حضرت علی ہوں گے، اور پھر ہوں گے کس کے خلیفے؟ میرے تمہارے. تو پھر تو نبی کریم ہمارے خلیفہ بن گئے اور ہم نبی کریم کے پیر بن گئے. تو خلیفہ کا معنی مولا ہے ہی نہیں. مولا کا معنی خلیفہ ہے ہی نہیں. مولا کے معنی دوست اور مددگار کے. تو ہم کہتے ہیں انت مولانا. اگر مولا کا معنی خلیفہ کیا جائے تو پھر اللہ بھی ہمارا خلیفہ بنتا ہے، نبی کریم بھی ہمارے خلیفہ بنتے ہیں. اور بولو اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے خلیفہ ہیں. استغفر اللہ. اور سنو، اگر مولا کا معنی خلیفہ کیا جائے تو خلیفوں کا ہڑ آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا. کیسے؟ جو بھی نیک مومن ہوگا وہ سب خلیفہ ہوگا. قرآن کے اندر آیت ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافرو اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرتے ہو تو کیا ہوا؟ ان اللہ ہوا مولاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم کا مولا یعنی مددگار ہے. وجبریل، اور جبریل بھی نبی کریم کا مولا یعنی مددگار. وصالح المؤمنین، اور جتنے بھی نیک مومن ہیں وہ سب نبی کریم کے مولا ہیں، مددگار ہیں. کیونکہ پہلے لفظ آیا مولا. ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ نبی کریم کا مولا ہے اور جبریل نبی کریم کے مولا ہیں اور سارے نیک مومن نبی کریم کے مولا ہیں. اگر مولا کا معنی خلیفہ لیا جائے تو پھر نبی کریم کا پہلا خلیفہ ہوگا اللہ، اور دوسرا خلیفہ ہوگا جبریل، اور پھر سارے مومن حضور کے خلیفے ہوں گے. تو پھر تو دنیا میں جتنے بھی نیک مومن ہیں سبھی نبی کریم کے خلیفے بن گئے ہیں. تو مولا کا معنی خلافت ہے ہی نہیں. مولا کا معنی خلیفہ کسی لغت میں نہیں آتا. تو اسی طرح یاد رکھو مولا کے معنی ہے مددگار کے، دوست کے، پیارے کے. تو حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. یعنی جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے. اسی واسطے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. تو چونکہ مقابلے میں دشمنی کا لفظ آیا ہے لہذا یہاں مانا ہوگا مولا کا دوست، کیونکہ دوست کے مقابلے میں دشمن کا ذکر آتا ہے اور دوستی کے مقابلے میں دشمنی کا ذکر آتا ہے. تو یہاں مولا بمانا دوستی لیا جائے گا اور کوئی معنی مراد نہیں ہوگا. الحمدللہ میں نے قرآن سے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ برحق ہے اور پہلے خلیفہ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور یہ بھی ثابت کر دیا قرآن سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تمام صحابہ میں زیادہ مکرم و معظم ہیں.
تو ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب میں افضل ہیں، یہ کوئی بناوٹی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت۔ اور سنیے، سب جانتے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہو گئے، بیماری سلام کرنے، دامن اقدس کو چھونے اور برکت حاصل کرنے آئی ہوئی تھی، اور سرکار مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، تو آپ کس کو ہمارا امام بناتے ہیں؟ کس کے لیے حکم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بنے اور ہم اس کے مقتدی بنے؟ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ حضور نے کیا فرمایا کہ امامت کے فرائض صدیق اکبر انجام، صدیق کو اپنا امام بناؤ اور سب ان کے مقتدی بنو۔ جس وقت حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، تو وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز جمعہ نہیں پڑھا سکے، تو آپ کسی اور کو حکم دیجئے جو قوی القلب ہو، ذرا طاقتور قلب رکھنے والا ہو، جو آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دے اور نماز پڑھا سکے۔ میرے ابا جان بڑے نرم دل ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھا سکے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق کو ہی اپنا امام بناؤ۔ حضرت عائشہ نے پھر دوبارہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ کا حکم، فرمایا یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو ذرا غور کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کو مسلمانوں کا امام بنا دیا ہے۔ چنانچہ دیکھو 3 روز تک حضرت ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں، 15 وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ درمیان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک ذرا سنبھلی تو حضور ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ یہ سمجھو سمجھانے کے لیے، یہ ہے نا حضور کا محراب، تو ادھر حجرہ ہے، جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ان کے سامنے سارا تصور۔ محراب النبی کے بائیں طرف سرکار کا حجرہ ہے جہاں سرکار کا روضہ ہے، تو سرکار جب اپنے حجرے سے ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نکلے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی۔ تو جب حضور نکلے اپنے حجرے سے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور جب تشریف لا رہے ہیں تو حضور کے ہوتے ہوئے میں کیسے امام ٹھہر سکتا ہوں، کیسے امام بن سکتا ہوں؟ ذرا پیچھے جو ہٹنے لگے تو سرکار دو عالم نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، پیچھے نہیں ہٹو۔ یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ آج 14ویں صدی میں 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے لوگ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، انہوں نے کتاب میں لکھ دیا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے حضور کی طرف خیال چلا جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی۔ اے ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا خیال ہی نہیں گیا، دیکھ رہے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں اور مصلی چھوڑنے لگے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، اور سرکار اشارہ فرما رہے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ سرکار کے ساتھ دیکھو باتیں ہو رہی ہیں اور نماز بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں حضور کی طرف خیال ہی چلا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ توبہ توبہ، اللہ اکبر۔ یہاں اشارتاً ایک اور مسئلہ کروں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے
حضور کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کو بلایا، وہ نماز میں لگے رہے، انہوں نے خیال کیا کہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، وہ نماز میں لگے رہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی، سلام پھیرا، تب حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ حضور سنی تھی مگر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا اگر تم نماز پڑھ رہے تھے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی عبادت ہے، پھر تم نے اچھا کیا کہ نہیں آئے اور نماز پڑھتے رہے۔ نہیں، بلکہ صحابی کہتے ہیں حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ سنی؟ حضور پڑھی ہے۔ تو پھر جب تیرے کانوں میں میری آواز پڑی تھی تم پر لازم تھا کہ تم فوراً میرے پاس آتے، کیونکہ میرا بلانا رب کا بلانا ہے۔ اگر تو رب کی عبادت کر رہا ہے، رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، تو میرا بلانا بھی تو رب کا ہی بلانا ہے۔ دیکھو نا، صحابی نے کہا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور پھر آیت پڑھ کے سناتے ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ تو جس حالت میں بھی تھا تجھ پر لازم تھا کہ تو میرے پاس آ جا۔ اس پر سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور حضور بلائیں تو اس شخص پر یہ لازم ہے کہ اسی وقت چلا جائے، نماز پوری کر کے نہ جائے، بلکہ جس حالت میں ہو، کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، جس حالت میں حضور کی آواز پڑے وہ اسی حالت میں اٹھ کر چلا جائے۔ لیکن یہ بات حضور کے ظاہری زمانے سے تعلق رکھتی ہے، آج کل یہ حکم نہیں ہے کہ ایویں کوئی اٹھ کے چلا جائے تو کہ میں نے حضور نے آواز دیتی ہے، کیونکہ اب تو وہ احکام نہیں رہے، کیونکہ لوگ ایسا ہی آج کل بہت سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا۔ سنو، جو میں نے بات کرنی تھی وہ اور ہے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضور بلائیں تو اسی وقت حاضر ہو جانا لازم۔ اب آگے اماموں میں، فقہا میں بحث چلی کہ جب وہ جائے گا نماز توڑ کے تو اس کی نماز رہی یا نماز ٹوٹ گئی؟ یعنی فرض کر لو نا کہ اس نے 4 رکعتوں والی نماز شروع کی ہوئی اور ابھی 2 رکعتیں پڑھی، تو حضور نے بلایا، وہ چلا گیا، حضور کو جا کر سلام کرے گا، حضور جو کام کہیں گے وہ کام کرے گا، جب واپس آئے تو کیا شروع سے 4 رکعتیں پڑھے یا جہاں سے اس نے نماز توڑی تھی، جہاں سے اٹھ کر گیا تھا وہیں سے آ کر شروع کر دے؟ اب یہ فقہا میں بحث چلی۔ تو بعض اماموں نے تو کہا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، وہ دوبارہ 4 رکعتیں پڑھے، اور بعض اماموں نے کہا اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ان میں امام شافعی بھی ہیں، امام شافعی اور دوسرے بعد امام فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ٹوٹی، وہ نماز میں ہی ہے۔ جہاں سے نماز چھوڑ کر گیا ہے حضور کے پاس جائے، سلام کرے، حضور جو کام کہیں وہ کام کر کے واپس آئے، جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آگے شروع کر دے اور نماز پوری کر دے۔ تو لوگوں نے کہا جی نماز کیسے ٹوٹی؟ اس کا تو منہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، اس کا تو سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، اور جس کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضور کو جا کر سلام کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو بے ادبی ہوگی، اور کرے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ نماز کے اندر جب کسی سے کلام کیا جائے یا کسی کے سلام کا جواب دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی، تو نماز کیسے رہی؟ تو امام صاحب نے فرمایا اس کی نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ بے شک اس کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ پھرا کس طرف۔ اگر قبلے کی طرف سے سینہ پھرا تو پھرا اس کی طرف جو قبلے کا بھی قبلہ ہے۔ اللہ، اگر
قبلے کی طرف سے اس کا سینہ پھرا تو پھرا اس کی طرف جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، اور اگر اس نے سلام کیا تو سلام اس کو کیا کہ جب تک نماز میں اس کو سلام نہ کیا جائے نماز ہوتی ہی نہیں، اور کسی کو سلام کرو تو نماز ٹوٹ جائے، اور جب نبی کریم کو جب تک سلام نہ کیا جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو حضور قبلے بھی قبلہ ہے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو تم نے حج کر لیا، آؤ اب شہنشاہ دو عالم کا روضہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دیکھو میں ایک بات عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کے بھی کعبہ ہیں۔ بولو میں نے کیا کہا؟ حضور تو اللہ کے بھی قبلہ ہیں۔ اب یہ بات ایسی ہے جو بڑی طاقتور بات ہے، کمزور دل بیمار آدمی اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا۔ اپنے پنجابی کہتے ہیں کچھ ہضم نہیں کرتا ہوں، آپ کے جسم کا بال بال مانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھی قبلہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا فرمان ہے، وہ بعد میں پیش کروں گا، پہلے مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے یہ سنو قبلہ کہتے کس کو ہے؟ قبلہ کے معنی کیا ہے؟ قبلہ کے معنی ہے ما یتوجہ الیہا، جس کی طرف توجہ رہے۔ قبلہ کا معنی کیا ہے؟ جس کی طرف توجہ رہے، جس کی طرف منہ کیا جائے، جس کی طرف منہ کیا جائے، جس کی طرف توجہ رہے، اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ اب ہمارا جو قبلہ ہے، جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بولو اس قبلے کی ہم نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا منہ طرف قبلے شریف، قبلے کی ہم عبادت نہیں کرتے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کیونکہ قبلہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف توجہ رہے، جس کی طرف منہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ مائل ہے، جس کی طرف وہ مائل ہے، ہر ایک کا ایک وجہ ہے۔ تو وجہ کہتے ہیں قبلے کو۔ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں وجہتن اے قبلتن، وجہ کے معنی ہے قبلہ، قبلے کی طرف بھی منہ کیا جاتا ہے، توجہ کی جاتی ہے، تو وجہ وہ جس کی طرف یعنی وجہ چہرہ کیا جائے، منہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ وَالرُّوحَانِيِّينَ الْكُرْسِيُّ وَالْكَرُّوبِينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فرماتے ہیں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کا کعبہ ہے عرش، اور جو روحانیین فرشتے ہیں ان کا کعبہ ہے کرسی، اور جو کروبین فرشتے ہیں ان کا کعبہ ہے بیت المعمور۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب تجھ سے جو پہلے نبی تھے ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، اور یہ قبلہ ابراہیمی ہے میرے حبیب تیرا قبلہ ہے۔ لیکن یہ بات جو آگے کر رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ اللہ نے فرمایا وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ، اے میرے محبوب یہ قبلہ ابراہیمی تیرے جسم کا قبلہ ہے۔ وَقِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، اور میرے محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ کیا مطلب کہ اے میرے محبوب جب تو میری عبادت کرتا ہے تو تیرا منہ تو اس قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن تیری روح میری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر تیرا منہ قبلے کی طرف اور روحانی طور پر تیرا منہ میری ذات کی طرف۔ وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ، یہ قبلہ ابراہیمی تیرے جسد کا قبلہ ہے اور تیری روح کا قبلہ پیارے میں ہوں۔ وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور محبوب میرا قبلہ تو ہے۔ میرا قبلہ مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ حضور کی طرف منہ کر کے کسی کی نماز پڑھتا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر ایک کی توجہ کا کوئی مرکز ہے اس طرح میرے پیارے فرشتوں کی توجہ کا مرکز عرش، بعض فرشتوں کی توجہ کا مرکز کرسی، بعض فرشتوں کی توجہ کا مرکز بیت المعمور، تجھ سے پہلے نبیوں کی توجہ کا مرکز بیت المقدس، تیرے جسم کی توجہ کا مرکز قبلہ ابراہیمی، تیری روح کی توجہ کا مرکز میں، اور پیارے میری توجہ کا مرکز تو۔ میری توجہ ہر وقت تیری طرف رہتی ہے۔ تو یاد رکھو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام تو اللہ کی توجہ کا مرکز بھی ہے اور سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو حضور اگر کسی کو بلائیں نماز میں تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو دیکھو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا اور فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، اے عائشہ صدیقہ اللہ فرما رہا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بنایا تو بات کر رہا تھا کہ آپ نے 3 دن تک 15 وقت کی نماز پڑھائی، 15 وقت۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کی ذرا طبیعت سنبھلی تو حضور تشریف لائے، ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، یہاں سے شاخ نکلی، جس وقت سرکار آئے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، کھڑے رہے۔ حضور آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں طرف بیٹھ گئے، کیونکہ ذرا طبیعت ناساز تھی نا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر۔ اس وقت کیفیت کیا تھی؟ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم امام تھے صدیق اکبر کے، اور صدیق اکبر امام تھے ساری جماعت۔ صدیق اکبر جب حضور آ کر بیٹھے تو حضور امام ہو گئے، تو صدیق اکبر حضور کے اشاروں کے مطابق کر رہے تھے اور ساری جماعت صدیق اکبر کے اشاروں کے مطابق کر رہی تھی۔ تو گویا نبی پاک صدیق اکبر کے امام تھے اور صدیق اکبر سارے صحابہ کے امام تھے۔ تو نبی پاک نے اپنی ظاہری حیات میں یہ نقشہ جما کے دکھا دیا کہ لوگوں تمہارے امام صدیق اکبر ہیں اور صدیق اکبر کا امام میں صدیق اکبر کا امام اور صدیق اکبر تم سب کے امام۔ چنانچہ بعد میں جب خلافت کا سوال پیدا ہوا تو صحابہ نے اسی دلیل کو سند بنایا۔ صحابہ نے کہا جس کو نبی پاک نے ہمارا امام بنایا ہے وہ دنیا و آخرت میں ہمارا امام ہے، جس کو نبی پاک نے ہمارے آگے کھڑا کیا ہے ہم اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اچھا، تو صدیق اکبر کے فضائل کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات نے سنی، اب میں
صرف 2 باتیں کر کے گفتگو ختم کر رہا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے طریقے پر ہیں. یہ اذان میں حضور کا نام پاک سن کر انگوٹھے چومنا بولو کس کی سنت ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے. حنفیوں کے اماموں نے، امام ملا علی قاری جو حنفیوں کے جلیل القدر امام ہیں، وہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کا چومنا ثابت ہے تو ان کا فعل ساری امت کے واسطے عمل کرنے کے لیے کافی، کیونکہ حضور نے فرمایا میں تم پر اپنی سنت بھی لازم کرتا ہوں، خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم کرتا ہوں، اور صدیق اکبر تو خلفائے راشدین کے بھی سردار. تو حضور مسجد میں تشریف لائے، ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، بیٹھ گئے. حضرت بلال حبشی نے اذان دی. انہوں نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگائے اور کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ کہا قرۃ عینی بک یا رسول، یا رسول اللہ آپ کے نام سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. حضور نے دیکھا، ابو بکر صدیق کو چومتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے پیارے دوست ابو بکر صدیق کی طرح اذان میں میرا نام سنا اور انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگائے اور مجھ پر درود بھیجا، فرمایا اس کے واسطے میری شفاعت حلال ہو. اور دوسری حدیثوں میں فرمایا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. بزرگان دین نے فرمایا اندھا کیا، کبھی آنکھیں ساری عمر دکھیں گی نہیں، جو ہمیشہ یہ عمل کرتا رہے. لیکن میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو تم سن کر وہی کہتے جاؤ جو مؤذن کہے. یہ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ جو مؤذن کہے وہی سننے والوں کو، مثلا مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی سن کر کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اب میں چومنے کا طریقہ بتاؤں. مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی کہیے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب آپ یہ کلمہ پڑھیں نا اور آپ کے لبوں پر جب حضور کا نام ہو، اس وقت آپ کے انگوٹھے کے ناخن اور یہ کلمے کی انگلی دونوں لبوں کے ساتھ لگے، یعنی آپ کے لبوں پر ہو حضور کا نام، اشہد ان محمدن، لبوں پر حضور کا نام ہو اور یہ کلمے کی انگلی اور یہ انگوٹھے کا ناخن لبوں کے ساتھ لگا ہو، یعنی جب لبوں پر حضور کا نام آیا تو اس نام کا اثر ہوگا انگوٹھوں میں اور کلمے کی انگلی میں. جب آنکھوں تک چلے جاؤ گے تو وہ برکتیں وہاں تک پہنچ جائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ صرف چوما نہ کرو، ساتھ کلمہ بھی پڑھا کرو، اور جب حضور کا نام ہو لبوں پر اس وقت تمہارے انگوٹھے اور یہ کلمے کی انگلی انگوٹھے لبوں کے ساتھ لگی ہو، ادھر نام مبارک لبوں پر آئے تو اس کی برکت ہو انگوٹھے اور انگلی کے اندر اور وہی آنکھوں تک پہنچ. اچھا ایک بات اور سن لو پھر میں ختم کر رہا، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی دیر ہو جائے، کیونکہ مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں نا. کہا کہ 3 بجے ہم خطبہ پڑھیں گے، تو صرف 5 منٹ میں نے ایک بات عرض کرنی ہے، پھر خطبہ ہوگا اور پھر جماعت ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا. ان میں حضرت علی شیر خدا بھی تھے. حضرت علی شیر خدا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تھا. حضور نے وصیت فرمائی، فرمایا تھا علی تم مجھے غسل دینا اور میرے کپڑے نہ اتارنا.
حضور نے فرمایا تھا مجھے ننگا نہ کرنا، کیونکہ اگر کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پر پڑ گئی تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا یہ مسئلہ، حضور کو جب غسل دیا گیا حضور کے کپڑے نہیں اتارے گئے، بلکہ حضرت علی نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا تھا کہ کہیں کسی طرح بھی میری نظر حضور کی ایسی جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں حضور نے منع فرمایا۔ تو ذرا دھیان کرو، اب انہوں نے غسل دینا ہے اور احتیاط بھی بڑی ہے، کپڑے بھی نہیں اتارے اور کروٹیں شروٹیں بدلنا پڑتی ہیں اور ادب کا مقام ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حیران ہوتا تھا کہ جب میں حضور کو غسل دے رہا تھا تو میں پانی ڈال رہا تھا اور کروٹیں حضور خود ہی بدل رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور حیات النبی ہے، زندہ ہیں، میاں اولیاء اللہ سے ایسی باتیں ثابت ہیں، تو سرکار کی تو بہت بڑی شان۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے فرمایا ہے علی، جن پیارے پیارے ہاتھوں سے تم نے نبی کریم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، اور غسل دے کر کافور ملنا، خوشبو لگانا، کفن پہنانا، اور میری نماز جنازہ پڑھ کر مجھے حضور کے روضہ انور پر لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ اگر حضور اپنی حجرہ مبارکہ کا دروازہ خود بخود کھول دے اور فرما دے کہ میرے پاس دفن کر دو تو کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دو۔ اب ذرا غور کرو، یہ وصیت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور کن کو کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کو، جن میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عمر بھی حیات، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، سب، کیونکہ نبی کریم کے وصال کے 2.25 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ تو سب صحابہ کو یہ وصیت ہو رہی ہے، تو چاہیے تھا وہ صحابہ کہتے کہ ابو بکر یہ کیسی باتیں کرنے لگ گئے ہو، دروازہ کون کھولے گا؟ نبی کریم تو قبر میں ہیں، کیا قبر سے نکل کر دروازہ کھولیں گے؟ اور فرمائے گا کون میرے پاس دفن کر دو، کبھی مردے بھی بولے؟ تو صدیق اکبر کا وصیت کرنا اور صحابہ کرام کا اس پر عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور حیات النبی، حضور جو چاہیں جس طرح چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ لو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں تو آپ کیا لیں گے، تفسیر کبیر کہاں لیں گے، خصائص کبریٰ کہاں ڈھونگیں گے، اور زرقانی شریف کہاں سے لیں گے؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر لکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انہوں نے حالات لکھے ہیں، تو یہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا، تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے نا غلط ہے، ان کو تیرے بابے نے لکھا ہے، غلط ہے تو پھر تیرے بابے نے لکھا ہے، بولو نے غلط لکھا ہے کہ صحیح لکھا ہے؟ وڈیاں نو تو چھڈ، ہاں تو ساڈیاں نو چھڈ، تہاڈے وڈے نے لکھیا اور بات اپنی طرف سے نہیں لکھی، یہ تو واقعہ ہے جو بڑی بڑی حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا۔ خیر، جنازہ مبارکہ لے گئے، حجرہ شریفہ کے سامنے رکھا اور سلام عرض کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کا یار غار ابو بکر حاضر ہے۔ تو خود بخود حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھل گیا اور حضور کی قبر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب، پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ، بے شک حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ میرے بزرگوں، خامخواہ حضور کے ساتھ نہیں سوئے، حضور نے خود سلایا ہے۔ کیوں نہ سلاتے؟ ارے صدیق اکبر نے حضور کے لیے
غار میں جگہ بنائی اور اپنی جان قربان کی تھی، تو سرکار نے اس کا بدلہ دیا۔ ابو بکر صدیق تو نے میرے واسطے غار میں جگہ بنائی ہے، میں تیرے واسطے اپنے مزار میں جگہ بنائی۔ غار میں پہلے تو گیا، مزار میں پہلے میں جاؤں گا۔ غار میں تو مجھے گود میں لے کر سویا اور اپنے مزار میں میں تجھے اپنی آغوش رحمت میں لے کر سوؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو اگر حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ ان کی فضیلت کی بات ہے، تو صدیق و فاروق کا حضور کے ساتھ سبز گنبد میں قیامت تک آرام کرنا یہ ان کی فضیلت کی دلیل نہیں؟ اور تجھے حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا نظر آتا ہے، صدیق و فاروق کا سبز گنبد میں سرکار کے ساتھ آرام کرنا نظر نہیں آتا؟ کعبے سے تو مرد مومن کی عزت و حرمت زیادہ ہے، اور حضور کا روضہ انور جو ہے جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ تو کعبۃ اللہ سے کیا عرش معلیٰ سے بھی افضل۔ اور حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، چند منٹوں کے بعد باہر آ گئے، پھر بھی ہم مانتے ہیں یہ ان کی فضیلت کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی کی فضیلت مانتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی فضیلت بھی مانو کہ وہ قیامت تک حضور کے ساتھ سبز گنبد میں ہیں، اور جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر صدیق کو اٹھاؤں گا، پھر عمر فاروق کو اٹھاؤں گا، اور ہم اس طرح ہوں گے کہ میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، دنیا میں بھی ساتھی، غار میں بھی ساتھی، قبر میں بھی ساتھی، حشر میں بھی ساتھی، اور جنت میں بھی ساتھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، جمعے کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، 3 کا وقت ہو گیا، میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی نیک محمد صاحب سے یہ کہا کہ بھائی میں شرکپور شریف حاضر ہو جاؤں گا حاضری کے لیے، جمعہ پڑھوں گا، مگر میں خود جمعہ نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ میرا پیر خانہ ہے، مجھے وہاں یعنی حاضری دینی چاہیے، اور حضرت صاحب زادہ صاحب قبلہ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ لوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اتفاق سے حضرت صاحب زادہ صاحب باہر تشریف لے گئے، تو بہت ہی مجبور کیا تو میں حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میں اس جگہ پر امام نہیں بننا چاہتا اور مقتدا نہیں بننا چاہتا، میں تو غلاموں کا غلام ہوں۔ مجھے شرکپور شریف کے نام سے عقیدت ہے، اور جتنے شرکپور شریف کے باشندے ہیں میں سب کا احترام کرتا ہوں، میرے قلب کی گہرائیوں میں سب کی عقیدت اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس شہر کے باشندوں کو آباد رکھے، اور 2 جہانوں میں اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ دعا کرو۔ داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس وقت اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بعد میں انہوں نے گڑبڑ ہو جانا ہے، بعد میں انہوں نے گڑبڑ ہو جانا ہے اور ان آیتوں کا مصداق نہیں رہنا۔ تو اب تو کوئی ایسی آیت پیش کر جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی پہلے جو ہم نے آیتیں اتار دی تھی نا ان کے بارے میں کہ یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بعد میں انہوں نے بدل جانا ہے۔ ہم اپنے وہ الفاظ واپس لیتے ہیں اور اب نئی آیت ان کے بارے میں یہ اتار دی۔ اب ایسی آیت کوئی نہیں کہا۔ ارے اگر یہ کہا جائے کہ بعد میں بدل گئے تو اللہ نے جو پہلے خبر دی کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اگر یہ کہا جائے کہ بعد میں وہ بدل گئے اور آپ اس آیت کا مصداق نہیں رہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں بدل جانا ہے، اس سے اللہ کی بے علمی لازم آتی ہے، اور جو اللہ کو بے علم ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اس کا ایمان بالکل جاتا رہے۔ تو عالم الغیب اللہ نے، جس اللہ نے ان صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی شان تورات انجیل میں بیان فرمائی، اسی نے قرآن میں بیان فرمائی
وہ آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، تو اللہ نے ان کے جنتی ہونے کی خبر دی، ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہونے کی خبر دی۔ تو اس پر ایمان رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھو کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی خبر اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو۔ آیتیں بہت ہیں، شان صحابہ ختم نہیں ہو سکتی، مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنے کی توفیق دے کہ تمام صحابہ کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والے، ایمان والے، سب جنتی، سچے پکے مومن، انہی کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے قرآن پہنچا ہے۔ اگر ہم ان ہستیوں پر ہی اعتماد نہ کریں تو بتائیے ہمارے پاس اسلام کی صداقت کا ثبوت کون سا رہ جاتا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کی رفاقت اور مدد کے لیے ایسی ہستیوں کو منتخب کیا جو نبی کریم کی شان کے مطابق تھی، اور جو اللہ کے علم میں سچے اور مخلص لوگ تھے، انہوں نے رفاقت کا حق ادا کیا، غلامی کا حق ادا کیا، اور ایسی خدمت کی دین کی، اور اس طرح غلامی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے دنیا میں ان کو اپنی رضا کی سند اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو نعمت صحابہ کرام نے حاصل کی۔ اللہ نے ان کو دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ دیا یا نہیں دیا؟ دیا، اور اللہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جس کو اللہ کی طرف سے رضوان یعنی رضامندی حاصل ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ رضامندی کی سند حاصل کی صحابہ کرام نے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والوں نے، تو بلا شبہ یہ بہت بڑی نعمت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور ان کی سچی غلامی کی برکت سے ہمیں بھی یہ تمغہ عطا فرمائے، اور ہم بھی دونوں جہانوں میں کامیاب۔ لیا پر جو ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں تو منشا اور مقصد تقریر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو فیض حاصل کرنے کے لیے آتے، زیارت کے لیے آتے، لیکن چونکہ میری ڈیوٹی حضرت قبلہ ثانی لاسانی، میرے پیر و مرشد قبلہ عالم زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین حضرت ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لگائی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اس ٹائم پر آدھی رات کے وقت تشریف لائے، کسی تیسری رات، تو آپ نے حکم دیا کہ محمد شفیع کے لیے اعلان کرو کہ وہ آ جائے۔ اعلان ہوا اور میں تھا نہیں، مجمع میں نہیں تھا۔ تو جب صبح حاضر ہوئے تو آپ نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہاں سونے کے لیے آتے ہو، یہ رات سونا نہیں چاہیے، روز آدمی سوتا ہے، یہ بڑی مبارک رات ہوتی ہے، تو آج کے بعد اس رات سونا نہیں بلکہ دربار شریف حاضری دیا کرو اور واز کیا کرو۔ تو میرے حضرت نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور جب سے حضرت نے ڈیوٹی لگائی ہے الحمدللہ میں ہر سال اس وقت واز کرتا ہوں۔ ایک سال میں بیمار ہو گیا تھا اور اسپتال میں داخل تھا، حاضر نہیں ہو سکا، ورنہ جب سے میرے حضرت نے یہ فرمایا اس وقت سے ہر سال برابر حاضری ہوتی ہے، اور اس وقت میں تقریر کرتا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندگی ہے حاضری کی سعادت کا شرف عطا فرمائے، اور حضرت کی جو لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق میں بیان کرتا رہوں۔ اب ایک بات اور بھی ہے، میرے حضرت قبلہ ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے شوق سے یہ نعت شریف سنا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعت شریف سناؤ۔
میں اپنی مرضی سے کوئی اور نعت شریف بھی پڑھتا تھا تو حضرت صاحب فرماتے تھے وہ سناؤ، وہ یعنی یہ بھی تم نے پڑھ لی مگر وہ ضرور سناؤ. تو اس واسطے میرے حضرت کی روح خوش ہوگی، میں اس نعت شریف کو پڑھتا ہوں. تو آپ 5-7 منٹ میں وہ نعت شریف پڑھ لیں، پھر سلام پڑھا جائے گا اور پھر اذان کا وقت بھی ہو جائے گا. دروسی پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم. شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی و اسم گرامی میں 4 حرف، میم ہے، میم دا. تو فرماتے ہیں میم سے ہیں محبوب وہ رب کے، پہلی میم سے ہیں محبوب وہ رب کے، ہے سے حاکم عجم و عرب کے، ہے سے حاکم عرب و عجم کے. دوسری میم سے مالک سب کے، دوسری میم سے مالک سب کے. دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا. دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا. میم مئے توحید پلائے، میم مئے توحید پلائے، ہے پھر آگے حق سے ملائے، ہے پھر آگے حق سے ملائے. دوسری میم مراد دلائے، دوسری میم مراد دلائے. دال بچا کر دوزخ سے فردوس کا دے پیغام، شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، شہد سے میٹھا. دال بچا کر دوزخ سے فردوس کا دے پیغام، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا. میم سے ہیں ہر دکھ کے مداوا، میم
سے ہیں ہر دکھ کے مداوا، ہے سے حامیے ہر بیچارہ، ہے سے حامیے ہر بیچارہ، دوسری میم یتیم کی مل جا، دوسری میم یتیم کی مل جا، اور یہ دال محمد والی دور کرے عالم، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے اور یہ دال محمد والی دور کرے عالم، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا، میم محبت کی میں لایا، میم محبت کی میں لایا، اور ہے نے حق کا جام پلایا، ہے نے حق کا جام پلایا، دوسری میم نے مست بنایا، دوسری میم نے مست بنایا، دال میں دال سے دل میں بشیر کے ان کی یاد ہے صبح و شام، دال سے دل میں بشیر کے ان کی یاد ہے صبح و شام، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے دال سے دل میں ہم سب کے یاد ہے ان کی صبح و شام، شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ، صلوات اللہ علیہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا در ہو میرا سر، سامنے ہو روئے انور، شیخین کا صدقہ کرم کر، صاحبین کا صدقہ کرم کر، حسنین کا صدقہ کرم کر، میرے غوث کا صدقہ کرم کر، چشم و دل کر دو منور، یا نبی سلام علیکہ یا
صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا منکر اپنا اور ہمیں ڈھونڈ لیں منکر اپنا اور ہمیں ڈھونڈ لیں آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے کیونکہ ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در حبیبی سیدی یا رسول اللہ کریم اور بھی ہوں گے جہان میں لیکن کریم اور بھی ہوں گے جہان میں لیکن ہماری رسائی فقط تیرے آستان تک ہے ہماری دوڑ فقط تیرے آستان تک ہے تو پھر کیوں نہ کہیں ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در میرے آقا لے لیا ہے در شیر ربانی لے لیا ہے در تمہارا جان کر کافی سہارا شرط پوری آقا ہم نے لے لیا ہے در تمہارا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے کیونکہ ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام اے رحمت للعالمین دست بستہ ہیں کھڑے تیرے غلام اور عاجزانہ عرض کرتے ہیں سلام ہر دم صد درود و صد سلام
رسولو آل و اصحاب تمام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم نور قلوبنا بعشق حبيبك اللهم ارزقنا بزيارة نبيك اللهم احينا بمحبة نبيك اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمت سید المرسلین یا رب العالمین اس آستانہ عالیہ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے یا رب العالمین میرے پیر خانے کو شاد اور آباد رکھے جتنے لوگ بھی محبت اخلاص اور عقیدت کے ساتھ اس دربار مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رب العالمین سب با مراد یا رب العالمین صاحب عرس محبوب سبحانی غوث سمدانی شیر یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے برادر عزیز حضرت قطب العارفین حضرت ثانی لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیل میں اور تمام اولیاء کرام کے صدقے میں یا رب العالمین سب کی دینی دنیاوی جائز مرادیں پوری بیماروں کو شفا عطا یا رب العالمین ہم سب کو ایمان کامل نصیب اپنی عبادت کا ذوق شوق شریعت و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی جو نقشہ آپ نے قائم کیا تھا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نقشے کو قائم رکھنے آمین اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دنیا میں زندہ رکھ تو آپ کے عقیدت مندوں میں محبوں میں زندہ رکھ قیامت کے دن اٹھا تو آپ کے ساتھ اٹھا یا رب العالمین آپ کے بغیر جتنے لوگ بھی یہاں اس عالیہ نقشبندیہ مجددیہ آستانہ مبارکہ پر حاضر ہوئے ہیں یا رب العالمین ان سب کی حاضری منظور آمین یا رب العالمین خیر یا رب العالمین خیر یا اللہ یا حضرت اے شیر ربانی اے اللہ کے پیارے ہم سب آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام ہیں نیاز مند اور آج جانا التجا کرتے ہیں اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے اپنے پیروں اور مرشدوں کے واسطے آمین ہمارے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں ہم سب پر نظر کرم آمین یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور سب پر کرم ہو جائے سب پر کرم ہو جائے یا اللہ اپنے اس مقبول بندے کے سفید صاحب روضہ کے سفید صاحبان روضہ کے سفید اس والوں کے سفید ہماری دعاؤں کو قبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة سيد المرسلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم
کرم والہ الکرام صاحب العظام صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ